بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گفتگو کر رہے ہیں صحابیت کے معیار پر، قرآن اور نبی کریم کی سنت کی روشنی. اور سنت بھی شیعہ کی نقل کردہ نہیں بلکہ اہل سنت عظیم اور جلیل محدثین کے بیان کردہ ان معارف اور احادیث کی روشنی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور یہ روایت نقل کی ہے صحیح بخاری نے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 218، 1361، 1378، 6052. اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 292. اب حدیث جو نقل ہوئی ہے وہ بڑی عجیب ہے، دو صحابہ کرام کے حوالے سے. فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے سامنے سے گزرے. یہ دو قبریں دو مسلمانوں کی تھیں، کلمہ پڑھے ہوئے لوگوں کی، نبی کریم کو دیکھے ہوئے لوگوں کی، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. ان کی قبریں تھیں، کافر کی نہیں، مشرک کی نہیں، منافق کی نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. قریب سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کے مطابق فرمایا کہ انہما لیعذبان، یہ دونوں لوگ اس وقت عذاب میں ہیں. کون؟ صحابہ کرام. عذاب میں انسان جنت میں نہیں ہوتا، جہنم میں ہوتا ہے. عذاب جنت میں نہیں ملتا، جہنم میں ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں تھے. ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہے. یہ بھی صحابی تھے. فرماتے ہیں کہ انہما لیعذبان، یہ دونوں اس وقت عذاب میں ہیں. وما يعذبان فی کبیر، اما احدهما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی مشقت والی چیز کے سبب عذاب نہیں دیے جا رہے. دو بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. یعنی گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، گناہ ہے. بعض اوقات انسان قتل کرتا ہے، بعض اوقات انسان شراب پیتا ہے، بعض اوقات انسان کسی بے گناہ کا مال لوٹتا ہے، بعض اوقات انسان کسی بے گناہ کو ذبح کرتا ہے. بڑے اور عظیم گناہ ہیں. لیکن یہ جو دو صحابہ کرام تھے، یہ کسی اس طرح کے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بظاہر لوگوں کی نگاہ میں دو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اس وقت عذاب میں مبتلا ہے. اور فرمان نبی ہے. وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کی نجاستوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. یعنی جب وہ پیشاب کرتا اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتا تھا، اس کے قطرے اس کے جسم سے ٹکراتے تھے اور اس کا جسم آلودہ ہو جاتا تھا. اس وقت وہ عذاب میں ہے، جہنم میں ہے. اور دوسرا نمیمہ یعنی چغلیاں کھاتا تھا، دوسروں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتا تھا. چونکہ یہ دو جرائم بظاہر لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، ان جرائم کی وجہ سے تو کسی صحابی کو عذاب میں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے، ہر مسلمان آج کل اسی میں مبتلا ہے. تو صحابہ کرام کو ان چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے اگر جہنم کی سزا ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، تو اس عذاب کا کیا مطلب ہے؟ اس عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون اور اللہ کا معیار صحابی اور غیر صحابی سب کے لیے برابر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ صحابی نبی وہ ہے جو آخری وقت تک اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہو اور رسول کے بعد بھی رسول کا اطاعت گزار ہو، اہل البیت کا وفادار ہو، تو یہ معیارات ہمیں رسول خدا نے دیے، یہ معیارات ہمیں کتاب خدا نے دیے، قرآن نے دیا. لہذا کوئی شخص چاہے اپنی ذاتی زندگی کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اگر اللہ کا نافرمان ٹھہرا، رسول کریم کی سنت کا توڑنے والا قرار پایا، تو اس کو عذاب ملے گا. وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس عذاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے جرم سے پاک کر کے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے. امکان ہے
اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، صاحب رحمت ہے، اس لیے وہ اختیار رکھتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے. لیکن آپ اور ہم ہر ایک کو نہ اپنی مرضی سے جنت بھیج سکتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جہنم بھیج سکتے ہیں. اور معیار بھی صرف نبی کو دیکھنا نہیں ہے، معیار بھی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی اطاعت معیار ہے، رسول اللہ کی اطاعت معیار ہے. اور معیار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پاکیزہ گزاریں. اگر ہم نے جرم کیا تو اس کی سزا ملے گی. امام ابن حجر یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَمَّا حدیث الباب، اس باب میں جو حدیث ہے، فَالظَّاهِرْ من مجموع طرقه انہما کانا مسلمین یا مسلمین، یہ دونوں مسلمان تھے یعنی صحابہ تھے. انہوں نے اسلام کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا تھا، اور نبی کریم جو ان کے جرم کو بیان کر رہے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے نہیں کر رہے. یہ نہیں فرما رہے کہ یہ مشرک تھے، یہ نہیں فرما رہے کہ یہ منافق تھے، یہ نہیں فرما رہے کہ یہ اندر سے کافر تھے، باہر سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. نہیں، ہمارے یہ مسلمان ہیں لیکن ان کا جو جرم ہے وہ نمیمہ ہے، چغلخوری، اور دوسرے کا جرم ہے پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھنا. ان جرائم کی وجہ سے اس وقت ان پر عذاب ہو رہا ہے. اب یہ جو میں نے نقل کیا ہے یہ فتح الباری میں موجود ہے پوری حدیث، اور انہوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے کہ دیکھو اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی چاہے کوئی شخص صحابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے نبی کریم کی صحبت ہی کیوں نہ پائی ہو، جہنم جائے گا، عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ شیعہ نہیں کہتا، یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، یہ بخاری کا حوالہ ہے، یہ اہل سنت کی معتبر ترین احادیث کے مجموعوں میں موجود روایات ہیں. حضرت انس بن مالک علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کے ساتھ بقیع میں سے گزر رہے تھے، تو نبی کریم نے حضرت بلال سے پوچھا، الا تسمع اہل القبور یعذبون، کیا تم اہل القبور کو سن رہے ہو کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، ان کی حالت عذاب کی آوازیں سن رہے ہو؟ اور اس بات کو امام بیہقی نے اثبات و عذاب القبر میں تذکرہ کیا ہے اور اس کی تمام اسناد کو صحیح قرار دیا ہے. دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم غیب کی آوازیں سنتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے. دوسرا یہ کہ نبی کریم کے اصحاب میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن پر ان کے جرم کی وجہ سے ان کی موت کے فوراً بعد عذاب شروع ہو چکا تھا. یہاں پر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بقیع سے گزرتے ہوئے یہ روایت نقل کی گئی ہے، چاہے عبداللہ ابن عباس سے، چاہے حضرت بلال حبشی سے یہ جو روایت نقل کی گئی ہے، اور اس کو انس بن مالک نے نقل کیا ہے. بقیع سے گزرتے ہوئے، بقیع مسلمانوں کا قبرستان تھا، اگرچہ بقیع کے پیچھے ایک حصہ یہودیوں کا بھی تھا، جو حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب ان کو وہاں پر دفنا دیا گیا تو اس حصے کو بقیع میں شامل کر دیا گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بقیع مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور یہ مسلمانوں کے قبرستان سے گزرتے ہوئے رسول کریم یہ بات ارشاد فرما رہے. اچھا، اس لیے امام بیہقی یہاں پر کہتے ہیں کہ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ لِأَنَّ الْبَقِيعَ مَقْبِرَةُ الْمُسْلِمِينَ. یہ دونوں مسلمان تھے، صرف مسلمان تھے نہیں، صحابہ بھی تھے. مسلمان تو نبی کریم کو دیکھنے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی بنتا ہے نا انسان. جو شخص مدینہ میں تھا اس نے رسول کریم کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوا، دیکھا تو مسلمان ہوا. مرتے وقت بھی وہ منافق نہیں مرا، وہ کافر نہیں مرا، وہ مشرک نہیں مرا، مسلمان مرا، لیکن عذاب میں ہے. عذاب میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے جرم کیا. جرم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، لیکن اس جرم کی اس کو سزا مل رہی ہے. یہ جو جرم کی سزا مل رہی ہے یہ معیار ہے.
کہ جرم چاہے کوئی بھی کرے وہ سزا پائے گا. اچھا، اس کو فتح الباری فی شرح بخاری میں اسی جملے کو نقل کیا گیا ہے. فہذا يدل على انہما کانا مسلمین لان البقیع مقبرۃ المسلمین. بقیع مسلمانوں کا قبرستان تھا. اس لیے یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں اور سنتے ہیں آج کل ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر والی بات غلط ہے. ہاں، پاک باز، تابعدار، وفادار، گناہوں سے پاک اور فرمان بردار صحابی یقیناً جنتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.